والسلام سے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت یہود و نصارہ سے کوئی میل جول نہیں تھا، اور ایسے آیتیں نازل ہوتی تھیں. پھر یہ لوگ مشرکین مکہ کہتے تھے اصل میں یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے سیکھتے ہیں یہ باتیں، ورنہ ان کو کہاں سے پتہ چل رہی ہیں. لیکن کمال کی بات ہے کہ قرآن نے اتنے خوبصورت انداز سے حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی، موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت، ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کو اتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ ایسا آج تورات اور انجیل میں بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی وہ رحمت ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. تھوڑا سا میں ہر سال نا پیغمبروں کا تھوڑا شجرہ بیان کرتا ہوں، تو مختصراً بیان کروں گا کیونکہ کئی سال میں نے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. تو پیغمبروں کا تھوڑا سا شجرہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر قرآن مجید کے ان واقعات کو سننے میں لطف بھی آئے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا. سب سے پہلے پیغمبر تو ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا قرآن صرف اتنا ہی تذکرہ کرتا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. دعوت کا ان کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ پبلک مارکیٹ سے شارٹ تھی، وہ کس کو دعوت دیتے، سارے اپنے ہی بچے تھے. جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے آدم علیہ السلام کے، تو اس میں جو جڑواں ہوتے تھے ان کو بہن بھائی سمجھا جاتا تھا، اور جو اگلے پیٹ سے ہوتے تھے وہ پچھلے پیٹ والوں کے لیے نامحرم سمجھے جاتے تھے. سمجھ رہے؟ تو بہن کے لیے جو دل میں جذبات ہوتے ہیں نا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، اللہ کے اختیار میں. تو اللہ تعالیٰ نے بہن قرار دیا تھا اس کو جو ایک پیٹ سے ہو. لڑکا لڑکی پیدا ہوئے یہ کیا ہیں؟ بہن ہیں. اگلے جو پیدا ہوئے وہ کزنوں کی طرح ہوتے تھے. یہ شروع میں بقائے نسل کے لیے ایسا رکھا گیا. پھر بعد میں جب ایک دفعہ نسل پیدا ہو گئی تو پھر جب ان کی شادیاں ہوئی ہیں، پھر ان کے جو بچے ہوئے ہیں، پھر وہ کزن سمجھے گئے، اور جو ایک ماں باپ کے تھے وہ بہن بھائی سمجھے گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹھ جاؤ میرا بچہ. تو ایسے ہی اسٹائل ہے بچوں کا، دیکھو بچے بھی نا وہ چھوڑو بھی. تو آدم علیہ السلام کی دعوت کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا، صرف ان کے بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ حسد کی آگ میں جل کے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور وہ پہلا اس زمین پر قتل تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ شیس علیہ السلام آئے دنیا میں، پھر ادریس علیہ السلام آئے دنیا میں. یہ سارے قدیم پیغمبر ہیں، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام. یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. ہوا یہ کہ اس وقت تک زمین میں شرک نہیں تھا، نافرمانی تھی، قتل و غارت بھی، اور بھی جو بھی برائیاں ہوتی ہیں. اور برائیوں پر اللہ نے کہا ہے کہ جہنم میں سزا ملے گی، لیکن سزا کھانے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل جاؤ. سب سے پہلا شرک آیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کہاں سے آیا؟ جو نیک لوگ تھے نا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تو اولاد توحید پرست تھی، تو جس کو وہ دیکھتے، اب یہ پتہ نہیں ہمیں کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں وقفہ کتنا ہے، 1000 سال ہے، 20,000 سال ہے، 40,000 سال ہے، 1 کروڑ سال ہے، کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. کچھ اندازے ہیں. بعض حضرات کا اندازہ یہ کہ آج سے لے کے اب تک جو ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے وہ 10,000 سال تک کا ہے، لیکن یہ بھی تخمینے ہیں، اس بارے میں تحقیق اس کو تو نہیں کہتے نا، ایک اندازے ہوتے ہیں. اندازہ تو پھر اندازے کے طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن اتنی بات ہے کہ طویل زمانہ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا قد صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے 60 گز تھا. 60 گز سمجھتے ہو؟ 1 گز تقریباً 3 فٹ کا ہوتا ہے. تو اتنا بڑا قد. کل ایک بزرگ آئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا، یہ ثابت ہے حدیث سے؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے پھر ان کی بیوی کا قد نارمل تھا یا وہ بھی 60 گز؟ میں نے کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ظاہر ہے ان کی بیگم بھی، اما ہوا جو ہماری ماں تھیں، وہ بھی کتنا قد تھا، وہ بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے. تو پھر مجھے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں، دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی حضرت حوا. میں نے کہا یہ رپورٹیں میرے پاس نہیں ہے. خیر، اور پھر عمریں بھی لمبی. ظاہر ہے جب اتنا اونچا قد ہے تو پھر ہر چیز اس سے مطلب، اور ویسے بھی زمین میں کوئی ہے نہیں نا، تو انہوں نے ہی آباد کرنا تھا. ایسا لگتا ہے کہ ان کی عمر بھی بہت لمبی تھی
اچھا یہ ایتھیس لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا لمبا قد تھا تو اس زمانے میں ہمیں اتنے بڑے بڑے ڈھانچے ملتے کیوں نہیں؟ بھائی آبادی بہت تھوڑی تھی، جب اتنی تھوڑی آبادی تھی تو وہ کہاں گئے ہمیں کیا پتا کہاں گئے، زمین کوئی چھوٹی تھوڑی ہے، اور ویسے بھی کوئی مل گیا تو آپ ڈائناسور کے کھاتے میں ڈال دو گے اس کو۔ اچھا بلکہ یہ ڈائناسورز کا وجود بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں مخلوق کا قد بہت بڑا تھا۔ دیکھو جب آدم علیہ السلام کا قد اتنا بڑا تھا تو اس زمانے کی چھپکلیاں بھی ایسے ہی ہوتی ہوں گی نا، کیا خیال ہے؟ اس زمانے کے چوہے بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ تو یہ ڈائناسورز کے جو مجسمے نکلے ہیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اس زمانے کی مخلوق کیا تھی، وہ تھی ساری مخلوق بڑی بڑی مخلوق تھی۔ اللہ نے زمین میں بہت سارے لوگوں کو آباد کرنا تھا تو ان کے قد اللہ نے چھوٹے کر دیے، کیونکہ ابھی اسی سٹائل کے لوگ ہوتے نا اتنے بڑے بڑے، تو کھاتے کتنا، وہ کتنا کھانا چاہیے تھا ان کو، تو بڑے مسائل ہو سکتے تھے۔ بہرحال اب اللہ کی حکمتیں تھیں۔ تو پہلے پیغمبر جو اس زمین پہ توحید کی دعوت کے لیے آئے ہیں وہ ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے دور میں شرک پھیل گیا تھا۔ شرک کیسے پھیلا تھا؟ جو نیک لوگ ہوتے تھے، بڑے بزرگ ہوتے تھے، لوگ عقیدت محبت میں آ کے بیٹھنا بھی چاہیے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ آج دو انتہائی ہیں، ایک انتہا یہ کہ بزرگوں کو خدا بنا لو، دوسری انتہا یہ کہ بابا لیس ہو جاؤ، بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ دونوں افراط اور تفریط ہیں۔ بھائی بزرگ ہر دور میں مارکیٹ میں ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان سے جا کے اصلاح لیا کرو، آشیرواد لیا کرو، ان سے دعائیں کروایا کرو، ان سے ان کی خدمت میں بیٹھا کرو، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اس پر قرآن و سنت میں بہت ساری دلیلیں ہیں کہ ان کی صحبت اٹھاؤ، لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ پھونک لگائیں گے تو الیکشن کا سارا وہ پانسا بدل جائے گا۔ یہ کام اسٹیبلشمنٹ کا ہو سکتا ہے، کسی پھونک کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہے نا، اب کیا ہوا کہ وہ بزرگوں کے مجسمے انہوں نے بنا لیے دنیا سے جانے کے بعد یادگار کے طور پر۔ اسی وجہ سے اسلام میں تصویر پر پابندی لگا دی، لوگوں نے اپنے باپ دادا کی تصویریں لٹکائی بھی ہوتی ہیں یادگار کے طور پر، ختم کر دو یہ سب۔ ابا کو یاد رکھنا ہے، اماں کو یاد رکھنا ہے، دعائیں یہ کام آئیں گی ان کے، تصویروں سے ان کو عذاب تو مل سکتا ہے، کام نہیں آئیں گی۔ تو اپنی پیروں کی مرشدوں کی تصویریں لگا کے گھوم رہے ہیں، یہیں سے تو شرک پھیلتا ہے، انہی تصویروں کی تعظیم شروع کر دیتے ہیں نا۔ اسلام نے بند کر دیا دروازہ۔ اگر تصویر سازی کی اسلام میں کوئی اہمیت ہوتی تعظیم کے لیے جو تصویریں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے صحابہ سید الانبیاء کی تصویریں محفوظ کرتے ہیں۔ کوئی حالانکہ تصویر سازی کا فن اس وقت عروج پر تھا، مگر ہمیں پیغمبر کی ایک تصویر بھی نہیں ملتی، تو اس نبی نے نفی کی ہے تصویروں کی۔ تو آپ بھی اپنے گھروں میں نا یہ یادگار کے طور پہ شادی بیاہ کی، میں کیسا لگ رہا تھا، میں یوں لگ رہا تھا، چھوڑ دو اس کو۔ البتہ ڈیجیٹل تصویر کو بہت سے محقق علماء تصویر مانتے ہی نہیں، کیونکہ اس میں قرار نہیں ہوتا، وہ لمبی بحث ہے۔ خیر، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، وہ پہلے پیغمبر تھے جو دنیا میں توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ اس سے پہلے پیغمبر اعمال کی دعوت دینے کے لیے آتے تھے، برائیاں چھوڑ دو، یہ کرو وہ کرو۔ تو پہلے پیغمبر ہے نوح علیہ السلام جو کس دعوت کے لیے آئے؟ بولو، توحید۔ اچھا، نوح علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ہم سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اسی طرح نوح علیہ السلام کی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا وجعلنا ذریتہ هم الباقین۔ اللہ کہتے ہیں میں نے نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا۔ حام، سام اور یافث نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ جب پوری دنیا میں طوفان آیا ہے نا، نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، 950 سال دعوت دی نوح علیہ السلام نے، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا حلم دیکھو، کہتے ہیں نا اللہ حلیم ہے، حلیم کا معنی بردبار، جلدی عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے۔ کتنی مہلت دی؟ 950 سال۔ اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں دعوت قومی لیلا و نہارا، دن میں بھی دعوت، رات میں بھی دعوت، بار بار بلاتے رہے اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ لیکن ظاہر ہے جس قوم کا پیٹ بھرا ہوا ہونا، اس کو اللہ کے علاوہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ سب کچھ سمجھنا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سے عرب لوگ جو ہے نا، معاشی وسائل کی وجہ سے ان کے وہ پیٹ فل ہو چکے ہیں، لہذا اب ان کو مذہب کیا لگ رہا ہے، داڑھی والے ان کو اچھے نہیں لگ رہے، مذہب ان کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا۔ تو اس لیے بعض موقع پہ غربت ہی
اللہ کی نعمت ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے پیسہ اچھا نہیں ہوتا, تو جس حال میں اللہ رکھے نا اس میں خوش رہا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ آ گیا نا تو اللہ کو ہی نہ بھول جاؤ سب سے پہلے, جیسے کہ بھول رہے ہیں وہ لوگ آہستہ آہستہ. تو اب کیا ہے, تو قوم کے پاس وسائل تھے, نوح علیہ السلام بلاتے رہے اللہ کی طرف آؤ, توحید جس نے پیدا کیا اس کو پکارا کرو, وہ اس کو پکارا کرو, مت پکارو ان پتھروں کے بنی ہوئی مورتیوں کو, خالق وہ ہے, مالک وہ ہے. 950 سال. پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار ہم تو گناہ کرتے ہیں, کوئی عذاب تو آتا نہیں ہے. اتنے لوگ شراب پی رہے ہیں, نارمل لائف گزار رہے ہیں. اتنے لوگ زنا کر رہے ہیں, نارمل لائف گزار رہے ہیں. اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, نارمل لائف گزار رہے ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ بار بار کہتے ہیں میں نے جزا اور سزا کا دن دنیا نہیں رکھا بلکہ آخرت رکھی ہے. اگر میں دنیا میں دینا شروع کر دوں تو سارے انسان کے بچے بن جائیں نا. تو یہی مسٹیک ہوئی ہے نوح علیہ السلام کی قوم سے. نوح علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا, اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, توبہ کرو. 950 سال تک قوم دیکھتی رہی. 950 سال سے ہم سن ہی رہے ہیں, اب تک تو عذاب آیا نہیں. وہ دلائل میں غور نہیں کر رہے کہ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے, جس نے پیدا کیا, تم خود تھوڑی بنے ہو. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا خلقکم اطوارا. کیسے ماں کے پیٹ میں اس نے تمہیں کیسے پیدا کیا, خون سے گوشت, گوشت سے ہڈیاں, ہڈیوں سے آنکھیں, گوشت سے آنکھیں, ناک, دل. یہ سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو رہے ہیں. لیکن میں نے بتایا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ رسول کے علاوہ سب کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. قوم کا پیٹ بھرا ہوا تھا, ان کو نوح علیہ السلام بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں پوری قوم کو میں نے تباہ و برباد کیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ تو جہاں آئے گا میں انشاءاللہ وہ تفصیل سے بتاؤں گا. پوری قوم تباہ کر دی اللہ نے. تو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان وہ بھی عذاب میں تباہ ہو گیا. 3 بیٹے جو کشتی میں سوار ہوئے, حام, سام اور یافث. ان 3 بیٹوں سے نسل چلی ہے نوح علیہ السلام. اب ہم میں سے کوئی حام کی اولاد میں, کوئی یافث کی اولاد میں, کوئی سام کی اولاد میں. لیکن یہ تینوں سلسلے جا کے کہاں ملتے ہیں؟ اب یہ انڈونیشیا اور ملیشیا والے لگ رہا ہے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, ایک جیسی شکلیں بالکل. انڈونیشیا کے کچھ لوگ آئے نا حج کرنے کے لیے, تو ہمارے استاد سے بوڑھے تھے, بزرگ تھے, انہوں نے کہا یار یہ سب کی شکلیں ایک جیسی لگتا ہے, سب ایک ماں باپ کے بچے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں میں لگتا ہے کہ ایک مختلف قوموں کا اختلاط ہوا ہے, لیکن انڈونیشین کے بارے میں, ملیشین کے بارے میں لگتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ, کہیں ابا اماں گئے تھے ملیشیا یا انڈونیشیا, پھر کہیں اور انہوں نے شادی کی نہیں, بالکل ایک جیسے. چائنا والے بھی ایسے ہی ہیں, تبھی چائنا والے دوسری شادی نہیں کرتے. ان کو پتا ہے پہلی بیوی بھی اسی شکل کی ملے گی جس شکل کی دوسری بھی اسی شکل کی ملے گی جس شکل کی پہلی ہے. چائنا میں اسی وجہ سے رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں اپنی ڈفرینٹ چہرے ہیں. تو چائنا میں کیا ہے, ایک ماں باپ کی اولاد ہے. خیر, تو اللہ میاں نے اب نوح علیہ السلام جو جب دوبارہ آباد ہوئے, یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری, پھر اللہ نے خوب آپ کی اولاد میں برکت دی, خوب اولادیں ہوئی آپ. اور پھر یہ سلسلہ چلتے 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 یہ جو سلسلہ چلا ہے بالآخر ابراہیم علیہ السلام تک آیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے, یہ پھر ان کی قوم میں شرک آیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی, اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اتنی آزمائشوں میں ڈالا, اتنی آزمائشوں میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورا اترے. ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے نا وہ ہم سے وہ یقینی ہے, یعنی یقینی کا مطلب تقریباً یقینی, وہ تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ ہے, 4 یا بلکہ 3600 آپ کہہ لیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال کا ہے, کیونکہ اس کی ہسٹری کیا ہے وہ تقریباً محفوظ ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نا دنیا میں علم بھی بہت پھیلا ہے, پھر ان کی اولادوں میں, اب ان کی اولادوں کا تذکرہ قرآن میں, تورات میں, انجیل میں, پھر کیونکہ یہودیوں نے بھی ان کی تاریخ محفوظ رکھی ہے نا,
تو وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو 1400 سال ہو گئے, 1445 سال ہو گئے, اور اس سے پہلے 2000 سال, سمجھتے ہو. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے ہیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, جو گئے تھے قوم لوط, جن لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی وہ قوم. لوط علیہ السلام نے جا کے ان کو سمجھایا اور وہ قوم نہیں مانی, تو اللہ نے پوری قوم کو پٹخ کے ہلاک کر دیا. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا. تو ابراہیم علیہ السلام جب تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبریاں دیں ان میں ایک یہ کہ اب جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ آپ کی اولاد میں ہوں گے, نبوت کو جاری کرے گا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی اولاد میں تھے, اور اسحاق علیہ السلام آپ کی پہلی زوجہ حضرت سارہ ان کی اولاد میں تھے. اچھا, یہ جو دوسری شادی حضرت سارہ نے ہی کروائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, لیکن پھر بڑی ٹینشن میں آئی تھی وہ, جب کروا تو دی لیکن تو کافی ٹینشن میں آئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل ہے عورت کا سوکن کی وجہ سے ٹینشن لینا. تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو رکھا کہاں, پھر مکہ لے گئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی 2 بیویوں کو ایک ساتھ مت رکھو, سمجھتے ہو. اگر آپ نے 2 یا 4 کو ایک گھر میں رکھا, خود آپ کو کسی بیابان میں جا کے رہنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم بھی تھا اس میں, بھائی وہاں لے جاؤ ان کو. تو اسماعیل علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے, اسماعیل علیہ السلام تو تھے وہاں, وہ جو پھر جو واقعہ ہوا جو ہم دوڑ لگاتے ہیں صفا مروہ پہ. اور ادھر اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے, اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر. اللہ نے آپ کو خوشخبری دی کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوں گے, آپ کے پوتے, وہ بھی کیا ہوں گے, پیغمبر ہوں گے. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی پیغمبر. یہ سارے ارض شام میں گزرے ہیں پیغمبر, جن کا قبلہ بیت المقدس تھا, سمجھتے ہو نا, جس پہ آج یہودی تسلط کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اسحاق جو یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے نا, ان کے پھر آگے بیٹے ہوئے یوسف علیہ السلام. انہوں نے بھی 2 شادیاں کی تھی یعقوب علیہ السلام نے, کی تو زیادہ تھیں لیکن جب سورہ یوسف میں 2 کا تذکرہ ملتا ہے, باقی کی انہوں نے اور بھی زیادہ ہیں, تاریخی کتابوں میں ملتا ہے. خواتین سے معذرت, اب کر رہے ہیں تو میں کیا کروں بھائی, یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے نا. اور پتہ ہے یعقوب علیہ السلام نے تیسری شادی اس وقت کی ہے جب یوسف علیہ السلام گم ہو چکے تھے. اس لیے امام احمد بن حنبل کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ اتنے غم میں بھی یعقوب علیہ السلام نے نکاح نہیں چھوڑا, اتنے غم میں بھی. تو یہ جو کام ہے نا شادی کرنا, اصل تو یہ کہ کرنا ہی ہے, یہ چاہے ٹینشن میں ہو, خوشیوں میں ہو, پیسہ ہے, غربت ہے, نہ کرنا کسی مجبوری سے ہوگا. تبھی قرآن نے کہا کہ اگر تم 2 3 کرو, اگر خوف ہو کے عدل نہیں کر سکتے پھر 1 کرو. تو اصل اسلام میں کیا ہے, خوش بہت ہوتے ہیں, ہمت ہے نہیں آپ لوگوں میں. ابھی سب دیکھو کیسے چہرے پہ خوشی آئی ہوئی ہے, کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے. خیر, تو اب کیا ہوا, ادھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ گم گئے تھے تو مصر میں چلے گئے فروخت ہو کے. تو مصر میں پھر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی. اور پھر یعقوب علیہ السلام بھی کہاں چلے گئے, جب آپ کے بیٹے مصر کے بادشاہ بنے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی کہاں چلے گئے, مصر. جب وہاں گئے ہیں تو بنی اسرائیل شام سے نکل کے, فلسطین سے نکل کے کہاں چلے گئے, مصر جا کے آباد ہو گئے. اب یہ جو مصر تھا نا, یہ بنی اسرائیل کا اپنا وطن نہیں تھا, یہاں یہ لوگ تھے اجنبی, لیکن حکومت ان کے پاس آ گئی کیونکہ انہوں نے, یوسف علیہ السلام نے قحط کے دنوں میں مصر کی جو غیر مسلم اسٹیٹ تھی اس کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا. پہلے وزیر خزانہ لگے اس میں یوسف علیہ السلام, اور جب مصر کی حکومت پہ انہوں نے اتنی مدد کی تو پھر بادشاہ بھی وہی بن گئے. تو یوسف علیہ السلام کے دور تک تو معاملہ سیٹ چلتا رہا, لیکن جب آگے یوسف علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں, یعقوب علیہ السلام کی اولادیں, یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل, اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آگے اولادوں کو کیا کہا جاتا ہے, بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل تھے مینورٹی میں. آہستہ آہستہ, آپ کو پتا ہے قوم پرستی دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, تو جو مصر کے لوگ تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمیں تباہی سے بچانے والے یہ لوگ ہیں,
بلکہ وہ دیکھتے تھے یہ اقلیت میں ہے، مسلم ہے. اور آپ کو پتا ہے اسلام میں ایک بے پناہ اٹریکشن ہے، جس میں اٹریکشن ہوتی ہے جیلیسی اسی سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اٹریکشن جہاں ہوگی حسد بھی. تبھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے جتنا جلتے ہیں کسی اور مذہب سے اتنا نہیں. ہندوستان میں دیکھ لو جتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کسی اور مذہب میں اقلیت والوں پہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان کے پاس ایک سسٹم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فیملی سسٹم کا ایک طریقہ ہے، وراثت کے پورا ایک سسٹم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو 1 سال کے لیے انڈیا میں آزاد چھوڑ دو آپ، یا ان جیسے کسی آدمی کو جو اس طرح اوپنلی تبلیغ کرے، آدھا انڈیا مسلمان ہو جائے گا. کیونکہ کسی کے پاس دلائل کی دنیا میں جواب نہیں ہے. تبھی تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، آزادی دیتے نہیں ہیں کسی کو. تو وہی کام جو آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہی کام مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گیا. حکمران آتے رہے، انہوں نے کہا بھائی یہ کب سے حکومت کے حقدار ہو گئے؟ مصر تو ہمارا ہے، یہ تو موصلے ہیں، موصلے. لہذا آہستہ وہ تھے منورٹی میں، ان کو حکومت سے بھی نکالا. حکومت سے نکالنے کے بعد ان پہ ظلم کیا، بادشاہ مسلط ہوتے رہے. ہر مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، لقب تھا یہ. تو فرعون، مختلف قسم کے فرعون آتے رہے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان پہ ظلم کرتے رہے. لیکن ان کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یار یہ ہیں حق پرست. جو حق پر ہوتا ہے نا اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو اسے موٹیویٹ کرتی ہے. تو ظلم کرتے کرتے ان کو غلام بنا لیا. کافی طویل عرصہ بنی اسرائیل نے غلامی کی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ کو ترس آیا بنی اسرائیل پر، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے پیدا کیا. اور کمال کر دیا کہ فرعون ہی کے گھر میں فرعون کے دشمن کو اللہ نے بڑا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا میں ہر ایک سے لڑا جا سکتا ہے، اللہ کی تدبیروں سے نہیں لڑا جا سکتا. وہیں پال کے دکھایا اللہ نے کہ جس سے تو ڈرتا ہے نا وہ تیرے ہی محل میں پلے گا. اور اس میں بڑی حکمت تھی کہ موسیٰ کو اس لیے بھی پالا جا رہا تھا کہ جس کو لیڈر بنایا جاتا ہے نا اور جس کے مقابلے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قوم کے کلچر کو جانتا ہو. موسیٰ کو دعوت دلوانی تھی فرعون سے، تو فرعون کے کلچر سے اگر واقف نہ ہوتے تو فرعون کو دعوت نہیں دے سکتے تھے. تبھی میں یہ کہتا ہوں کہ جس علاقے کی مسجد ہے نا وہاں کا امام بھی اسی اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے جس اسٹینڈرڈ کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں. اگر آپ کسی گاؤں دیہات بھینسوں باڑوں والے جگہ سے کسی امام کو لا کے ڈیفنس کلفٹن گلشن اقبال کا امام بنا دیں گے، وہ وہاں پہ صحیح طرح سے لوگوں کو گائیڈ بولو نہیں کر سکے گا. اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں. تو اس کو کچھ نہ کچھ ان کی مینٹل لیول میچ کرنا چاہیے، وہ ان کے لب و لہجے سے واقف ہو. تو موسیٰ سے دعوت دلوانی تھی کس کو؟ فرعون کو. تو اس لیے پلایا کس محل میں؟ فرعون ہی کے محل میں. وہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے